زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ دل سے بڑی کوئی خبر نہیں، روز کوئی نہ کوئی احساس دفن ہو جاتا ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ مجھے لگنا چاہیے کہ میں غازی پور میں کھڑا ہوں، ایم ایچ انٹر کالج میں کھڑا ہوں، میرے سامنے میری بزرگ نسلوں کے ساتھ ساتھ میری نئی پیڑھی بھی کھڑی ہے جس کے خون میں بہت جوش ہے، جذبہ ہے، ہمت ہے۔ کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، تیار رہنا اگلے مصرے پہ، کہ سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ تھک گئے ہیں کیا آپ؟ تھک گئے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے، تو مجھے لگنا چاہیے کہ آپ تھکے نہیں ہیں۔ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، کہ سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ شاعر اشارے میں اپنی بات کہتا ہے، اور اگر لگے کہ بات عیاں ہو گئی ہے تو مجھے سن کے بتانا غازی پور والوں، کہ بلند کرتے ہیں، جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، حاکم وقت سے عداوت ہے، حاکم وقت سے عداوت ہے، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں، جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے۔ سلام غازی پور آپ کو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس سلام کرتا ہوں اور یہ مصرے پڑھتا ہوں، کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ دوستو عمران بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب احادیث کتاب سے دعا سنتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہلیہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی
مصیبتی واخلف لی خیرم منہا، بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں ثواب عطا فرمائیے، اور جو چیز آپ نے مجھ سے لے لی ہے اس سے بہتر چیز عطا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت میں ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کو اس فوت شدہ چیز کے بدلے میں اس سے اچھی چیز عنایت فرماتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے اسی طرح دعا کی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس دعا کا حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر بدلہ عطا فرما دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا شوہر بنا دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے، اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری ہر شر سے حفاظت کی گئی، شیطان نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے تمہیں پوری رہنمائی مل گئی، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری حفاظت کی گئی، چنانچہ شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا شیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے تو اس شخص پر کیسے قابو پا سکتا ہے جسے رہنمائی مل گئی ہو، جس کے کام بنا دیے گئے ہوں اور جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اس رات اس کو کسی قسم کا زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے اس دعا کو یاد کر رکھا تھا اور وہ روزانہ رات کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک رات ایک بچی کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا تو اسے اس کی کو تکلیف بالکل محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ رکوع اور سجدہ اور تشہد سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دعا میں یوں کہا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی تمام تعریفیں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ زمین و آسمان کو نمونے کے بغیر بنانے والے ہیں، اے عظمت و جلال اور انعام و احسان کے مالک، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ایسے اسم عظیم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جس کے واسطے سے جب بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور جب بھی سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 قسم کی دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہے، مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے، حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ نہ آئے، مجاہد کی دعا جب تک وہ واپس نہ آئے، بیمار کی دعا جب تک وہ صحت یاب نہ ہو، اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو اپنے کسی مسلمان کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی جائے۔ اور عمران پرتاپ گھڑی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد عاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔